السلام علیکم۔ خروج عن المذہب کی تیسری صورت ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ 5 ضمنی بحثیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے میں سے اکثر مباحث کو۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اجماع لاحق اختلاف سابق کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بڑا اہم اختلاف ہے اور اہم قاعدہ ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس قاعدہ کو لکھا ہے کہ اجماع لاحق اختلاف سابق کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہی مفتبی بات ہے اور یہی راجح اور قوی بات ہے۔ اجماع لاحق کا مطلب ہے کہ بعد کا اجماع، اور اختلاف سابق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے کسی اختلاف کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں، تو ان کو صحابہ کے زمانے سے آج تک دور قریب تک ان کو ہمیشہ ان کی تکفیر میں اختلاف رہا، تو یہ گویا کہ اختلاف سابق ہے۔ اور اگر بعد میں 2000 سے پہلے 1980 کے بعد کسی علماء کی کسی کمیٹی نے اجتماعی طور پر ان کی تکفیر کر دی ہو، تو یہ ان کی اجتماعی تکفیر کا کوئی یعنی کہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قاعدہ یہی ہے کہ اجماع لاحق ہے۔ یہ اجماع بعد میں ہوا ہے، اور اجماع لاحق بھی اختلاف سابق کو ختم نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نے ابھی پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ ام ولدہ کی بے ہے یا مسئلہ 1 سال ہے، تو کیونکہ اس میں اختلاف رہا ہے، تو ہر وہ مسئلہ جس میں صحابہ کرام کے دور میں اختلاف ہوا ہو، اگرچہ بعد میں اتفاق ہو گیا ہو، لیکن فی نفسی کیونکہ اس کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے اختلاف وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو اختلاف ہے وہ شاذ درجے کا نہ ہو، بلکہ مستند طریقے سے کسی امام کا قول ہونا وہ ثابت ہو۔ اب دیکھیں امام مطلق کا جواز منسوب ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف، لیکن مطلق کا جواز امام مالک کی طرف جو منسوب ہے یہ بہت شاذ درجے کا قول ہے، لہذا اس کا تو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بحث ہے مذہب اربعہ سے خروج۔ مشہور ہے، اور مشہور یہی ہے کہ یہ جو خروج عن المذہب ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے، وہ دائرہ کار ہے ائمہ اربعہ۔ ائمہ اربعہ کے موقف سے ہٹ کے کسی بھی امام کے موقف کو، کیونکہ دیکھیں نا ائمہ مجتہدین تو 30 سے زیادہ گزرے، اگرچہ جو ائمہ متبعین ہیں جن کی اتباع ہوئی ہے وہ 4 ہیں، لیکن یہ کہ ویسے ائمہ مجتہدین 30 سے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو مشہور یہ ہو گیا ہے کہ ابھی حق جو ہے حق وہ 4 مذہب میں بند ہے، اور ان سے خروج نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب سے خروج جو جائز ہے وہ بھی وہ مذہب اربعہ کے اندر ہی جائز ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ اور یہ بات علامہ ابن نجیم نے علامہ ابن حمام وغیرہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ مذاہب اربعہ سے خروج جائز ہے، ہر وہ امام جو کہ مجتہد ہیں اور ان کا موقف مستند طریقے سے ہم تک پہنچا ہو، اور دلائل کے اعتبار سے یا ضرورت کی بنا پر یا کسی وجہ سے ان کا موقف پر کوئی فتویٰ دے دے، فیصلہ دے دے، تو اور ان کی موقف اس ائمہ اربعہ کے مذہب سے ہٹ کے، مثلا آپ اس کا مثال دیکھنا چاہیں تو علامہ ابن شبرمہ جو کہ ایک مجتہد گزرے ہیں، ان کا قول خلافت عثمانیہ میں 1917 میں جو قانون بنا تھا عائلی مسائل کا، اس میں علامہ ابن شبرمہ کا ایک قول لیا گیا ہے کہ نابالغ کا نکاح کسی نے کرا دیا، اگرچہ والد اور دادا نے ہی کیوں نہ کروایا ہو، تو علامہ ابن شبرمہ فرماتے ہیں کہ نابالغ کا نکاح کوئی کرا ہی نہیں سکتا۔ تو خلافت عثمانیہ کے اس زمانے میں جو آئین بنا تھا اس میں یہ طے کر دیا گیا، حالانکہ وہ مذہب اربعہ سے بالکل ہٹ کر ہے، اور ابن شبرمہ کا قول پر انہوں نے فتویٰ دیا اور اس پر فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ اگر وہ مذاہب اربعہ سے خروج کیا جا رہا ہے تب بھی وہ معتبر ہے، اور علامہ ابن نجیم نے جو علامہ ابن حمام کے حوالے سے بات کہہ دی ہے اس میں ان کو تسامح ہوا ہے۔ علامہ ابن حمام کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے مذاہب ہمارے پاس مکمل طریقے سے مدون و منضبط نہیں ہے، ان کے مذاہب پہ کام نہیں ہوا، کوئی ائمہ متبوعین میں سے نہیں ہے، ان کے شاگردوں نے ان پر کام نہیں کیا۔ تو ابن الحمام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ضرورت کی بنا پر ائمہ اربعہ کے وہ اقوال جو مستند طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کی طرف اس کو لے بھی نہیں سکتے،
تو تقلید کرنا ائمہ اربعہ کے علاوہ کی یہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کا تو مذہب مدور ہی نہیں ہے۔ جب مذہب مدور ہی نہیں ہے تو ہم تقلید کیسے کریں گے؟ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو قول جو ہمیں مستند طریقے سے پہنچا ہے اور ہمیں وہ قوی لگ رہا ہے، وہ ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور یہ ایسا کر سکتے ہیں اور وہ نافذ العمل ہوگا۔ مثلا اس کی ایک اور مثال ہے، جیسے کہ حدود و قصاص میں قاضی شرح اور بعض تابعین کا موقف یہ ہے کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر ہے، اور بقیہ معاملات میں بھی ظاہر معتبر ہے۔ جب حدود و قصاص میں معتبر ہے تو بقیہ معاملات میں بھی عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ تو یہ قول ائمہ اربعہ کا نہیں ہے، لیکن قاضی شرح کا اور بعض تابعین کا ہے۔ تو اگر قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا آج کے دور میں، تو راجح قول کے مطابق وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ یا مثلا ایک مجلس میں 3 طلاق اکٹھی دے دے کوئی، تو وہ ایک ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہیں، تو ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ وہ 3 ہوتی ہیں، لیکن بعض صحابہ تابعین سے اور بعض حضرات سے منقول ہے اور مستند طریقے سے بات ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس میں دی جائیں ایک لفظ میں، تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں، کیونکہ فی نفسی ہی یہ مستند طریقے سے یہ قول موجود ہے، اگرچہ ائمہ اربعہ کا قول نہیں ہے لیکن ان سے ہٹ کر ہے، تو اس لیے اگر کسی زمانے میں کسی عدالت یا کوئی اجتماعی علماء کی اجتماعی مجلس وہ اس پر فتویٰ دے دے، اس کو جاری کر دے، تو پھر اس کو معتبر مانا جائے گا اور اس کو ماننا ضروری ہوگا۔ تیسری بحث وہ ہے حاکم اور سرکاری آفیسر کا حکم۔ کسی علاقے کا حاکم یا فوج کا کمانڈر یا محکمے کا آفیسر اگر وہ مجتہد فی مسئلے میں مأمور اور ماتحت کے مذہب کے خلاف حکم دے، یعنی کہ اس کمانڈر کا مسلک الگ ہے، مثلا وہ شافعی ہے اور جو ماتحت ہے وہ حنفی ہے، اور یہ شافعی آفیسر، شافعی کمانڈر وہ اپنے حنفی ماتحتوں کو کوئی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو مجتہد فی ہے، اور اس شافعی کمانڈر کے نزدیک تو وہ چیز وہ جائز ہے، مثلا وہ کیا نام ہے اس کا، کیکڑا ہے، مثلا کیکڑا کھانے کا اور پکانے کا حکم دیتا ہے حنفی، یا کوئی اور مچھلی کے علاوہ کوئی اور آبی مخلوق پکانے کا حکم دیتا ہے۔ اب حنفی کے نزدیک تو مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق سمندر کی جائز ہی نہیں ہے، اب شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ مأمور اور ماتحت اس کمانڈر کی بات مانے گا، کیونکہ یہ جو حکم ہے اس کا وہ کسی صریح نصوص کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اجتہادی مسائل میں وہ حکم دے رہا ہے، تو یہاں پہ اس کی بات ماننا جائز ہے اور یہ معصیت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور چوتھی بحث وہ یہ ہے کہ ناجائز امور میں حکومتی اقدامات کی کیا حیثیت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو واضح بات ہے کہ حکومت کی جو اطاعت ہے، امیر کی جو اطاعت ہے، حتیٰ کہ کسی قاضی اور مفتی کی جو اطاعت، حتیٰ کہ والدین کی بھی جو اطاعت ہے، وہ جائز امور میں ہے، مباح امور میں ہے۔ ناجائز امور میں کسی کی بھی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر حکومت کوئی غلط اقدام اٹھاتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، حکومت کو سمجھانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ حکومت کے ناجائز اقدامات کی بنا پر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، تو یہ ہمارے علماء کے نزدیک یہ اقدام عموماً درست نہیں ہوتا۔ بغاوت کرنا اور ہتھیار اٹھانا حکومت کے خلاف، اس کی کئی شرائط ہیں، 6-7 شرائط ہیں۔ ان 6-7 شرائط کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں ایک تفصیلی فتوے میں وہ تمام شرائط لکھی ہیں، تو تمام شرائط پائے جائیں تب جا کے ہتھیار اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ صرف خلاف شریعت اقدامات اٹھانے کی بنا پر کافر کہہ دینا اور ہتھیار اٹھا لینا، یہ قطعاً مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ اور آخری بحث وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں اجتہاد کا متبادل کیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، 2 مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں، تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر کے اندر، دور حاضر میں شورائی طرز کا جو اجتہاد ہے، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو یا معتبر علماء کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہو، تو مثلا جو ہے ہر مکتب فکر کے اہل علم جمع ہو جائیں اور ملکی
سرکاری سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر وہ شورا میں شریک ہوں، نئی مسائل میں اجتہاد کریں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور آج کل اجتہاد کا متبادل یہی ہے کہ اس میں اجتماعی طرز کا اجتہاد ہو اور پھر اس کو مانا جائے، وہ انشاءاللہ وہ آج کے دور میں اجتہاد کے قائم مقام ہو۔